بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔ مضمون یہ بیان ہو رہا ہے کہ فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے قیامت کے قائم ہونے پر اور موت کے بعد پیش آنے والے حالات پر یقین کرنا ضروری ہے۔ جب تک بندے کو اس بات کا یقین نہ ہو تو اس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا نہیں ہو سکتی۔ اب فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے یقین ضروری ہے، اور یقین کیسے پیدا ہو یہ مضمون بیان ہو رہا ہے۔ یقین پیدا کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے قرآن پاک میں اور احادیث میں مختلف طریقوں سے بندے کی جو انسانی فطرت ہے، اس انسانی فطرت کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کے دل میں وہ یقین اتارنے کی کوشش فرمائی ہے۔ اس میں سے اب تک جو بیان ہو چکے ہیں وہ تقریباً 7 طریقے آپ کی خدمت میں بیان ہو چکے ہیں۔ 8واں جو طریقہ ہے وہ مختصر ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جو مضمون چل رہا ہے یہ اتنا لمبا ہو جائے کہ اب اگلا مضمون رمضان کے بعد ہی شروع ہو۔ مضمون کو لمبا کرنا یا مختصر کرنا یہ خطیب کی اپنے اس میں ہوتا ہے، اختیار میں ہوتا ہے۔ بات میں سے بات نکال کے بات کو لمبا کر دیا۔ تو ابھی ایک 9واں طریقہ بھی ہے۔ 9 طریقے ابھی تک میرے ذہن میں آئے ہیں، کیا پتا اور بھی ڈال دیں۔ ابھی جو 7واں طریقہ اب تک آپ نے سنا وہ تھا مشاہدہ، کہ اللہ پاک نے چونکہ مردوں کو زندہ کرنا یہ غیب کی بات ہے، یہ کسی نے دیکھا تو ہے نہیں۔ اللہ پاک نے مختلف زمانوں میں دنیا کے مختلف خطوں میں کچھ انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے اس وقت کے انسانوں کو اپنی آنکھوں سے اس کا کیا کیا، مشاہدہ کرایا۔ اور جب بندہ آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اور ہمارے لیے اللہ نے ان واقعات کو قرآن میں بیان کیا، اور ہمارا ایمان ہے قرآن پر کہ قرآن کی زبر زیر پیش میں کسی شک شبے کی گنجائش نہیں۔ 8واں جو طریقہ ہے نا، وہ 8واں طریقہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں مثال دے کر کے بھی بات سمجھانے کی کوشش فرمائی۔ مثال ایک ایسی چیز ہے کہ انسانی فطرت، ہمارا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ مشکل سے مشکل، پیچیدہ سے پیچیدہ مضمون کیوں نہ ہو، اگر متکلم اپنے اس مضمون کو مثال کے ساتھ واضح کرے اپنے مخاطب کے سامنے، عام فہم مثال ہو، تو اس کے مخاطب کو وہ پیچیدہ مضمون بھی کیا ہوتا ہے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ روزمرہ کا ہمارا مشاہدہ ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے مختلف مسائل مثال کے ذریعے سمجھائے۔ مثلا اپنی وحدانیت کا مسئلہ اللہ پاک نے ایک عجیب غریب مثال دے کر کے سمجھایا۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے انسانوں تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اس کو غور سے سنو۔ ایک فاسمعوا ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے صرف سننا۔ ایک فاستمعوا ہے جس کا معنی ہوتا ہے خوب توجہ سے سنو۔
وہ مثال بیان فرمائی، اور بڑی عجیب مثال ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. جن کو تم میرے مقابلے میں خدا بنا کر کے لائے ہو، خدا تو بڑی شے ہوتا ہے بھائی. یہ تو کافر بھی سمجھتے تھے کہ خدا اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی کیا ہے بھائی؟ خدا ہے. اور تم میرے ساتھ خدائی میں ان کو کیا کر رہے ہو؟ شریک کر رہے ہو. تو تم میرے مقابلے میں ان کو لے کے آئے ہو. تو خدا تو بڑی شے ہوتا ہے، ایک نہیں، وہ سارے اگر جمع بھی ہو جائیں نا تو وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. تو پھر وہ کون سا ایسا اللہ ہے جس نے یہ ساری کی ساری کائنات کیا کی ہے، پیدا کی ہے. کائنات میں جتنے جاندار ہیں عجیب و غریب اربا کھربہا، اس اکیلے اللہ نے کیا کیے ہیں، پیدا کیے ہیں. اور تمہارے سارے خدا مل کے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، تو وہ کیسے خدا ہے؟ اس پر ان کو غصہ بھی آتا تھا کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور یہ قرآن اللہ کی کلام ہے، اور اس میں مکھیوں کی اور مچھروں کی مثالیں ہیں. اللہ کی ذات تو بڑی بلند و بالا ذات ہے، بڑی شان والی ذات ہے، وہ مکھی کا تذکرہ کہاں کرتی ہے؟ تو اللہ نے سورہ بقرہ میں اس کا جواب دیا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا. اللہ کو اس بات سے کوئی شرم نہیں آتی کہ مکھی کی یا مچھر کی یا اس سے کم درجے کی کسی چیز کی اللہ پاک کیا کرے، مثال بیان کرے. اس لیے کہ مثال میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیا بیان ہو رہا ہے، مثال میں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس چیز کی وضاحت کی جا رہی ہے اس مثال سے اس کی وضاحت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. تم نے جو کام کیا وہ کام مکھی جیسا کام ہے نا، تو اللہ پاک نے پھر مکھی کی مثالیں دینی ہے، ہاتھی کی مثال تو نہیں دینی نا. پرانے زمانے میں ایک آدمی ہوٹل پر گیا تو 4 آنے کی اس وقت سالن کی پلیٹ آتی تھی، تو ایک مکھی نکلا. اس نے جو ہے نا اٹھا کر کے بیرے کو دکھایا، دیکھو، نے کہا 4 آنے میں مکھی آئے گی نا، ہاتھی تو نہیں آئے گا. جتنے پیسے تم نے دیے ہیں تو اتنی چیز آئے گی. تو تم نے جیسا کام کیا ہے اسی کے مطابق مثال ہوگی. اس کے بعد فرمایا وَإِن يَسْلُبْ، پیدا کرنا تو مشکل کام ہے نا. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. مکھی ان کے کھانے پر بیٹھ کر کے اپنے پروں کے ذریعے کسی چیز کو اچک کے لے جائے تو یہ اتنے بیچارے بے بس ہیں کہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے، اپنی چیز بھی اس سے واپس نہیں لے سکتے. ایسا بے بس خدا ہو سکتا ہے؟ خدا کی قدرت کا ابھی ہم جا رہے تھے کشمیر تو راستے میں نظر آیا، میں ان کو دوستوں کو بار بار کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قدرت کا کوئی کنارہ نہیں بھائی. جدھر دیکھو سبزہ ہی سبزہ، اور ایسے لمبے تڑنگے درخت جو کسی سہارے کے بغیر کھڑے ہیں، تو بندے کو خدا کی قدرت یاد آتی. تو اللہ تو ایسا ہوتا ہے، تمہارے تو ایسے بے بس ہیں کہ مکھی سے اپنی چیز بھی واپس نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، اور اس کو پکارنے والا اس سے زیادہ کیا ہے، کمزور ہے. تو یہ مثال دے کر کے بھی اللہ پاک بات کیا کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں. تو اصل یہ جی فرمائیے. ہاں بالکل، یہ تو بے تکلفی کی مجلس ہے نا. یہ جو مثال دی ہے نا مکھی کی، اور یہ اس میں جو ہے کہ یہ کھانا اڑا کے لے جائے تو اس سے نہیں لے سکتی. اچھا، اس پہ نا انہوں نے تحقیق کی، اب تو ظاہر اللہ تعالیٰ تو قیامت تک کے لیے اتاری نا قرآن پاک ہے. اس پہ انہوں نے تحقیق کی کہ مکھی تو ایک بڑا جانور ہے. یہ مثلا جو کرونا ہوا ہے، یہ پوری دنیا کے کرونا کے جراثیم اکٹھے کیے جائیں تو ایک ماچس کی ڈبے میں آ سکتے، اتنی چھوٹا ہے نکلا. سبحان اللہ. تو انہوں نے تحقیق کی کہ قرآن میں مسلمانوں کی جو کتاب ہے اس میں مکھی کی مثال دی ہے، اور مکھی تو بڑا جانور ہے، اور یہ کوئی ایک ذرہ اٹھا کے لے کے جاتی ہوگی تو یہ اس کو پکڑ کے، سائنٹیفک اب تو ایسا اس کو پکڑ کے اسے چھینا جا سکتا ہے. تو نعوذ باللہ یہ تو قرآن کی جو ہے نا اس کو غلط ثابت کیا جا سکتا ہے. اس پہ جب انہوں نے تحقیق کی تو مکھی دنیا کا واحد جانور ہے، مکھی دنیا کا، کہ جس کو کھانا اس کے پیٹ میں جانے سے پہلے باہری ہضم کرتی ہے. وہ جس کھانے پہ بیٹھتی ہے، مثال کے طور پہ وہ روٹی کے ٹکڑے پہ بیٹھی، سالن پہ بیٹھی، تو وہ ایک لیکوڈ، ایک مطلب وہ ہوتا ہے مادہ ہوتا ہے، اس کو وہ اس کے اوپر سپرے کرتی ہے. وہ بالکل جو ہمارا میدا آخر میں ہضم کرتا ہے نا، جب ہمارے جسم کا حصہ بن جاتا ہے بالکل وہ باہر وہ ہضم ہو جاتا ہے.
وہ پائپ کے ذریعے اس کو پیتی ہے اور وہ اس کے معدے میں نہیں جاتا، وہ ڈائریکٹ اس کے پورے جسم کا وہ حصہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے اب وہ جتنا مرضی مار تو سکتے ہیں مکھی کو، لیکن اس کا وہ جو اس نے کھایا اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ سبحان اللہ، یہ یعنی کہ قرآن پاک کی مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو مچھر کی جو کہ ٹائم کا ہوتا ہے نا، جو مچھر کی مثال دی ہے اس پہ بھی انہوں نے تحقیق کی کہ بھی یہ قرآن میں ایسے تھے مچھر کے، ویسے تو مچھر کے کم سے کم 100 آنکھیں ہوتی ہیں مچھر کے سر میں، اور کتنا سا سر ہے 150 آنکھیں اس طرف 50 آنکھیں اس طرف، سبحان اللہ، اور گول آنکھیں بالکل جیسے اسٹیڈیم کی لائٹ چل رہی ہوتی ہے ایسے اس کی آنکھیں، تو کم سے کم 100 تو ہر ہوتی ہیں، 500 تک بھی ہوتی ہیں چھوٹے سے سر کے۔ مچھر کے 3 دل ہوتے ہیں، 2 پروں کو چلاتے ہیں، ایک جسم کو چلاتا ہے۔ مچھر 1 سیکنڈ میں 500 سے 600 دفعہ اپنے پروں کو جھپکتا ہے۔ مچھر ہے اس کو ایسا نظام اللہ نے رکھا ہے کہ وہ جو ہے نا چھت پہ پتہ نہیں کتنے ہزار گنا بندے سے زیادہ اس کی صلاحیت ہے سونگنے کی، کہ چھت پہ بھی بیٹھا ہوگا تو اس کو پتا ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں مجھے جو سب سے بہترین خون کس کا ہے، میرا شکار کون سا، سب سے زیادہ بہترین شکار کون کا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کو پتہ چلا کہ سب سے زیادہ نا جو مطلب ہے فلاں بندے کے خون سب سے زیادہ، وہ سیدھا اس کے پاس۔ آپ نے دیکھو گے کہ کچھ کو مچھر کاٹتے ہیں، کچھ کو زیادہ کاٹتے ہیں، کچھ کو کم کاٹتے ہیں، کچھ کو بالکل نہیں کاٹتے، وہ اس کے پاس جاتا ہے، پھر اس کے اندر اللہ نے انیستھیزیا رکھا ہے، جیسے ڈاکٹر بے ہوش کرتے ہیں، وہ کاٹنے سے پہلے اس جگہ پہ سپرے کرتا ہے، اس جگہ سن ہو جاتی ہے، پھر اس کے پاس 2 چھریاں ان سے وہ کٹ لگاتا ہے، خون جب وہ نکلتا ہے تو وہ چونکہ گاڑھا ہوتا ہے مچھر اس کو نہیں وہ کر سکتا، پھر اس کے پاس لیکوڈ ہے جس سے وہ اس کو ڈائلیوٹ کرتا ہے، پتلا کرتا ہے، وہ جو اس کو پی کے اڑ جاتا ہے، جب بندے کو وہ دوبارہ انیستھیزیا کا اثر ختم ہوتا ہے، بندہ عام طور پہ نیند میں ایسے مارتا ہے نا مطلب، تب تک مچھر پی کے تو چھت پہ دوبارہ جاتا ہے۔ قرآن نے کہا اسی پر کہا ہے نا قرآن نے فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والی یہ ذات اللہ پاک کی جو تمام بنانے والوں میں سب سے بہترین بنانے والا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس طرح اللہ نے مثالیں دے کے بات کیا کی ہے سمجھائی، تو یہ مثال اصل اللہ کا ایک خاص علم ہے۔ پھر یہ علم اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو کیا کرتے ہیں، عطا فرماتے ہیں۔ انبیاء کی عجیب ہمارے پیغمبر امی تھے، ان پڑھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایسی عجیب مثالیں آپ کی آتی ہیں حدیث میں کہ ہم پڑھتے پڑھتے حیران ہو جاتے ہیں کہ کیسی واضح مثال ہے۔ آپ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک آدمی کے 3 بھائی ہیں، ایک بڑا بھائی ہے، ایک درمیانہ بھائی ہے، ایک چھوٹا بھائی ہے۔ بڑے بھائی کے اوپر اس نے بڑے احسانات کیے، اور دوسرا جو درجے کا بھائی ہے درمیانہ، اس پر بھی بڑے احسانات کیے، اور تیسرے کے ساتھ اس کو خدا واسطے کی دشمنی ہے، اس پر بڑا ظلم کیا۔ اب اس پر جب اوکھا وقت بنا تو بڑے بھائی کے پاس گیا کہ میرا یہ مسئلہ حل کرو، میں تو پریشان ہوں، مر رہا ہوں میں۔ اس نے کہا تم نے جو کچھ کیا وہ خدا کے لیے کیا ہے، تم جانو تمہارا خدا جانے، میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرے کے پاس گیا، اس نے کہا میں اتنا کر سکتا ہوں، جب تو مر جائے گا تو تجھے جو ہے نا قبر تک میں پہنچا دوں گا، تیرا عزت کے ساتھ جنازہ پڑھوں گا، کفن دفن کا انتظام کروں گا، پھر کل بھی کروں گا، تیجا بھی کروں گا، 7واں بھی کروں گا، لیکن اس سے آگے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس چھوٹے کے پاس گیا جس پر ساری زندگی ظلم کرتا رہا، اس نے کہا فکر نہ کر، تو نے تو میرے ساتھ کیا ہے، لیکن میں تیرے ساتھ قبر کے اندر جاؤں گا، وہاں بھی تیرا میں ساتھ دوں گا۔ تو بڑا بھائی مال ہے، درمیان والا بھائی بیوی بچے اور اولاد ہے، بہن بھائی ہے، اور چھوٹا بھائی جو ہے نا وہ عمل ہے۔ عمل کے ساتھ آدمی ساری زندگی ظلم کرتا رہتا ہے، نمازوں کے ساتھ روزوں کے ساتھ ہو، لیکن کام آدمی کو قبر میں کیا آتی ہے۔ اس طرح کی عجیب و غریب مثالیں۔ آپ ایک دفعہ بیٹھے تھے مجمع میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھائی بتلاؤ تم میں سے کون ایسا آدمی ہے جس کو وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے، جس کو وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ہر ایک کو اپنا مال محبوب ہے، تو آپ نے فرمایا ابھی اپنا مال تو وہ ہے جو کھا لیا یا آگے بھیج دیا، جو رہ گیا وہ تو ورثاء کا مال ہے، تو تمہیں اس سے زیادہ محبت ہے۔ تو پھر یہ علم اللہ پاک کس کو عطا فرماتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کو عطا فرماتے ہیں۔ پھر ان کے بعد درجہ بدرجہ انبیاء علیہ السلام کے جو جانشین ہوتے ہیں اللہ والے،
ان اللہ والوں کو بھی اللہ پاک یہ عام فام مثالوں کا علم عطا فرماتے۔ ہماری ماضی قریب میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ وہ مثالوں کے بادشاہ تھے۔ وہ ایسا دین کا ایسا پیچیدہ مسئلہ اپنے سامعین کو چٹکلیوں میں سمجھا دیتے تھے۔ اور ماضی بعید میں جو بزرگ گزرے، امام غزالی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتابوں میں بڑی عجیب و غریب مثالیں بیان فرمائی ہیں، اور کچھ تھوڑا تھوڑا اللہ نے مجھے بھی یہ علم عطا فرمایا، میں بھی بڑی عجیب مثالیں بیان کرتا ہوں۔ میں ایک مسجد میں بیان کر رہا تھا تو میرا انداز ہوتا ہے یعنی مضمون کو بیان کرنے میں باتیں بیان کرتا ہوں، پہلی بات، دوسری بات، تیسری بات، چوتھی بات۔ تو ایک جمعے پر میں نے ایک بات بیان کی، پہلی بات، 3 باتیں آئندہ آنے والے جمعوں پر بیان ہوں گی۔ جمعے سے فارغ ہوئے تو ایک آدمی میرے پاس آیا، کل تو میں بیرون ملک جا رہا ہوں اور پتہ نہیں کب واپس آؤں گا، وہ گیلانہ مارکیٹ کی بات، تو وہ مجھے وہ 3 باتیں سنا دی۔ تو میں نے کہا، ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے اس کی بیماری کی کیا کی، تشخیص کی، اور اس کے لیے انجیکشن کا ایک کورس تجویز کیا کہ ہر ہفتے میں تجھے 4 ٹیکے لگیں گے، اور ایک ٹیکہ ایک ہفتے میں لگے گا، پھر اگلے ہفتے دوسرا لگے گا، پھر اگلے ہفتے تیسرا لگے گا۔ پھر وہ کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب میں تو باہر جا رہا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں، 4 اکٹھے لگا۔ تو مطلب 4 اکٹھے لگ سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہ مثال کے ذریعے بھی اللہ پاک نے یہ